اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان بھر کے صوبائی و وفاقی ملازمین کو سلام۔ رات کے آپ کو پتہ ہے تقریباً 1:15 بج رہا ہے۔ ہمیں اسلام آباد میں بلایا گیا تھا آئی جی صاحب کی طرف سے، ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی طرف سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پروٹیسٹ کہاں پہ کرنا ہے اس حوالے سے، مگر بیچ میں انہوں نے انٹروین کیا۔ مذاکرات ڈائریکٹ ہمارے وزارت خزانہ کے ساتھ نہیں ہوئے، ضلع انتظامیہ اور انہوں نے معاملہ ٹیک اپ کیا اور کنوینئر کا رول ادا کیا۔ ہمیں سٹارٹ میں کہا گیا کہ کے پی کے کی طرف سے بھی ڈائریکشن ہے کہ جو بھی دیا جائے گا بجٹ میں دیا جائے گا، آپ کو بھی ہم بجٹ میں دیں گے۔ ہم نے انہیں واضح کیا کہ ابھی ریسنٹلی آپ نے ایف سی اور رینجر کی تنخواہوں میں 15% اضافہ کیا ہے۔ ملازمین کو فل فور جو مہنگائی کا طوفان ہے، مہنگائی الاؤنس دیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ میں صرف 10% تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا تھا۔ ہمیں پہلے آفر کی گئی کہ 25 سے 30% کا ہمارا مطالبہ تھا۔ ہمیں پہلے آفر کی گئی کہ گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کو 10 اور پھر 15% کی بات کی گئی، جسے ہم نے مسترد کیا، کیونکہ ہمارے ساتھ 17، 18، 19 ہم تو 22 کی بات کر رہے تھے، مگر گریڈ 20 سے اوپر کو وہ کہتے ہیں مونیٹائزیشن الاؤنس لیتے ہیں۔ ہم نے کہا کم از کم گریڈ 19 تک جو ہے یہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہمیں چاہیے۔ دوبارہ سے نیگوسیشن میں گئے اور ہمیں کہا گیا کہ گریڈ 1 سے لے کے 16 تک آپ لیتے ہیں تو 15%، اور 1 سے لے کے 19 کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو 10% دیا جائے گا۔ اس کو یکسر ہم نے مسترد کیا۔ اپنی تمام اس پورے پروسیجر کے اندر تمام صوبائی قائدین کے ساتھ میں مسلسل رابطے میں تھا۔ ظاہری بات ہے وہ دور تھے، ہم یہاں پہ بیٹھے تھے۔ پنجاب سے میڈم رخسانہ کیونکہ یہاں پہ موجود تھی، وہ مذاکرات کا حصہ تھی۔ ایک طویل نیگوسیشن کے بعد گورنمنٹ گریڈ 1 سے 19 کے حوالے سے الحمدللہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس 15% کے اوپر جو ہے مان گئی ہے۔ جو دوسرا مطالبہ تھا ہمارا ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو ضم کرنے کے حوالے سے، اس پہ ہماری 3 تاریخ کو بھی میٹنگ ہوئی، صوبائی قائدین یہاں پہ موجود تھے۔ بنیادی تنخواہ میں پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات جو ہے اگلے 1-1.5 مہینے کے اندر انہوں نے کہا ہے آ جائیں گی۔ ان سفارشات کو ایگریمنٹ کے مطابق جو ہے انشاءاللہ تعالی ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز بھی ہے، ان سفارشات کے بعد جو ہے بنیادی تنخواہ میں ضم کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تیسرا مطالبہ ہمارا ایگریمنٹ کے حوالے سے اپ گریڈیشن کا تھا وفاقی ملازمین کی۔ وہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر نے سمری کے اوپر ڈائریکشن دی تھی ایم ایس ونگ کی سٹڈی کے حوالے سے، اور وہ سٹڈی مکمل ہونی ہے اپریل میں۔ ان کے ہاتھ میں دے دیں مائک پکڑنے آپ آ جائیں۔ ٹائم سکیل پروموشن کے حوالے سے جو ہمارا مطالبہ تھا انہوں نے ایگری کیا کہ وہ سمری جو ہے پرائم منسٹر کو بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی 1 روز کے اندر۔ جو سب سے مین چیز تھی صوبائی ملازمین کے لیے یہ میسج ہے کہ جس چیز کے اوپر گزشتہ سال گرفتار بھی ہوئے ہم لوگ، آنسو گیس، شیلنگ اور یہ سب کچھ ہوا، وہ تھا صوبوں کے حوالے سے ہدایات۔ الحمدللہ گزشتہ سال کی طرز کے اوپر
ہم نے ایگری کروایا، پریس ریلیز وزارت خزانہ کی آفیشیل ویب سائٹ پہ موجود ہے گزشتہ سال کی طرح کہ صوبوں کو واضح ہدایات اس حوالے سے دی جائے گی۔ اب سوال یہ رہ گیا کہ صوبوں میں تو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کی بجائے اسپیشل الاؤنس دیا گیا ہے۔ یہ بھی ہم نے بحث کی کہ وہاں پہ انیشل بیسک پے دیا گیا ہے اور نام چینج کیا گیا ہے، تو ہمیں بڑا سیدھا سا جواب آیا وفاق کی جانب سے کہ ہم نے ایگریمنٹ کے حوالے سے لکھا تھا، نوٹیفیکیشن میں ہدایات دی، آپ کے کشمیر کے اندر اس کا نام ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے، پرسنٹیج اس کی جو بھی ہے۔ گلگت بلتستان کے اندر اس الاؤنس کا نام ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے اور 25% ہے، رننگ بیسک پے کے اوپر ہے، اس کو کوئی علیحدہ سے ہدایت کوئی نہیں دی گئی۔ پنجاب کے اندر اس کا نام اسپیشل الاؤنس رکھا گیا اور کے پی کے اندر ظاہری بات ہے بیوروکریسی نے ہمارے ملازمین کو تقسیم کیا۔ اس میں کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ ملازم قائدین کی تقسیم کا شکار صوبوں کا ملازم ہوا اور اس کا نتیجہ وہ جو ثمرات ملنے تھے صوبائی ملازمین کو وہ نہیں مل سکے، اور تانا وفاق کو دیا گیا کہ وفاق کی طرف سے ہدایات جاری نہیں ہوئی۔ وہی ہدایات تھی گلگت بلتستان کے لیے، وہی ہدایات تھی کشمیر کے لیے جو کہ 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے حوالے سے ہوئی۔ بلوچستان میں زیادتی کی گورنمنٹ نے، وہاں پہ نام تو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہی رکھا گیا ہے مگر 15% دیا گیا، اور سب سے بڑی جو زیادتی ہوئی کہ بجائے اس کے کہ اس طبقے کو اپ لفٹ کیا جاتا، ان کو بھی اٹھایا جاتا، دیگر کیڈرز کو، دیگر لوگوں کو چھوڑ کے جو زیادہ تنخواہ لے رہے تھے۔ مجھے ابھی پتہ لگا ہے کہ وہاں کے سیکٹریٹ کے ملازم جو آلریڈی زیادہ تنخواہ لے رہے تھے ان کو مزید مراعات دے دی گئی ہے۔ اچھی بات ہے، آپ ان کو بھی ریلیف پرووائڈ کرے، مگر جو ڈپرائیوڈ امپلائیز ہیں، صوبائی گورنمنٹ سے میں مطالبہ نہیں کرتا ہوں، صوبائی گورنمنٹس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس تفریق کو ختم کرنا ہے۔ اگر آپ نے ختم نہیں کیا تو پاکستان بھر کے ملازمین اگر وفاق میں اکٹھا ہو سکتے ہیں تو کسی بھی صوبے کے اندر، خواہ پنجاب ہو، کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، پشاور ہو، انشاءاللہ تعالی یہ تمام وفاقی ملازمین وہاں پہ بیٹھیں گے اپنے صوبائی ملازمین کے ساتھ اور اس کو حل کریں گے۔ مگر میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح سے لوگ امید کر رہے تھے کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ادھر ہوں گے، جنگ لڑی جائے گی، آنسو گیس شیلنگ ہوگی اور پھر یہ مطالبات پورے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ وہ تمہارے تمام مطالبات، آلدو کے 15% کے اوپر مجھے خود بھی تحفظات تھے کہ زیادہ ہونا چاہیے، مگر گورنمنٹ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ ہم نے رینجر اور ایف سی کے جو ملازمین ہیں جو شہید ہو رہے ہیں بارڈرز کے اوپر، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم نے ان کو بھی ریسنٹلی 15% دیا ہے، اور آپ کے احتجاج کے پریشر میں آ کے اگر ہم نے زیادہ تنخواہ آپ کی ان سے بڑھائی تو ایک اچھا تاثر نہیں جائے گا کہ احتجاج والوں کی تنخواہ تو زیادہ بڑھا دی اور جو جوان ہمارے بارڈر پہ شہید ہو رہے ہیں ان کی تنخواہ کم۔ تو ہم نے یہی کہا کہ چلے ان کے برابر کم از کم آپ ہمیں 15% دے دیں۔ حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، صوبائی قائدین کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ صبح انشاءاللہ تعالی ملازمین یوم تشکر منائیں گے۔ وفاق کے جتنے بھی ملازمین ہیں، آپ کے لیے میسیج ہے کہ آپ نے اس میں لازمی شریک ہونا ہے۔ وفاقی وزراء آ کے اس کا اعلان کریں گے، ابھی بھی انہوں نے آنا تھا، ہم نے یہی کہا ہے کہ ہمارے انشاءاللہ تعالی بلوچستان کے قائدین، کے پی کے قائدین یہاں پہ موجود نہیں تھے، وہ بھی آ جائیں گے، ان کو ہم اعتماد میں لیں گے۔
وفاقی وزراء موجود ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم اعلان کریں گے. صوبائی قائدین ظاہری بات ہے اس وقت کچھ جاگ رہے ہوں گے, کچھ سو رہے ہیں, ان کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ اپنا لائے عمل اسی حوالے سے دیکھ لیں, کیونکہ فائنینس نے جب ویب سائٹ کے اوپر دے دی ہے اپنی, تو تمام ٹی وی چینلز پہ یہ خبریں چل چکی ہیں. ملازمین کو بلانا ہے یہ آپ کا فیصلہ ہے, مگر اگر ایک ڈیسیژن ہو چکا ہے, یہ کوئی کمیٹی یا کوئی ایسی چیز نہیں بنی ہے الحمدللہ کہ ہمارے مطالبات پورے ہوئے ہیں. ایک ایگریمنٹ کی صورت میں فائنینس کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں. ملازمین کی توانائیاں اگر حکومت نے ہٹ درمی کی, اس سے ہٹ کے اس ریٹن ایگریمنٹ جو ایک تحریری معاہدہ فائنینس کی ویب سائٹ پہ موجود ہے, تو وفاق بھی ادھر ہے, صوبے بھی ادھر ہے. اگر صوبوں میں عمل درآمد نہیں ہوا, صبح تمام قائدین آئیں گے. پروفیسر صاحب یہاں پہ موجود ہیں, پنجاب گرینڈ الائنس کے, ہمارے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے. ہمارے فیڈرل ٹیچنگ کے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں, پی ڈبلیو ڈی کے, ایجوکیشن کے, سیکٹریٹ کے ملازمین, پوسٹل, سی ڈی اے, اسٹیٹ آفس, ہاؤسنگ اتھارٹی, قائد اعظم یونیورسٹی, اے جی پی آر, تمام یونینز ایسوسیشنز کے ساتھی, وابڈا کے ساتھی, یہاں پہ لیبر یونٹی آف آئیسکو سے بھی ہیں, جی بی والے بھی ہیں, ہائیڈرو کے ساتھی بھی ہیں, ہمارے نیشنل لیبر فیڈریشن کے شمس الرحمان سماتی صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں, بشیر وڑیچ صاحب پنجاب ٹیچر یونین سے, پروفیسر طارق کلیم صاحب, پروفیسر لیکچرر ایسوسیشن, لیڈیز ہیلتھ ورکرز میڈم رخسانہ مذاکرات میں بھی موجود تھی, طبیعت ان کی خراب ہے, ادھر ہے. گلگت تمام ساتھی, بہت سو کے نام پتہ ہیں, بہت سو کے نہیں, معذرت کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. صبح انشاءاللہ تعالی وفاقی وزراء تمام میڈیا کے سامنے آ کے اس کا باقاعدہ اعلان بھی کریں گے. اصولی طور پہ فائنینس کی ویب سائٹ پہ موجود, گزشتہ سال بھی تھا, ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا. صبح تمام صوبائی و وفاقی قائدین سے مل کے انشاءاللہ تعالی آگے کا لائے عمل بھی دیں گے, اور حکومت کا ہم شکریہ بھی ادا کریں گے. وفاق کے جتنے بھی ملازمین ہیں, آپ کے لیے میسیج ہے, اسلام آباد اور جو نزدیک کے ساتھی ہیں, کہ صبح دن 11 بجے آپ نے ڈی چوک میں پہنچنا ہے انشاءاللہ تعالی. گلگت سے تو بھائی ساتھی ہے. ملازمین اتحاد زندہ باد, رحمان باجوہ زندہ باد, تمام ملازمین صوبائی و وفاقی جو سوشل میڈیا کے اوپر موجود تھے, اور وہ تمام قائدین جنہوں نے خلوص نیت کے ساتھ اس پروٹیسٹ کے لیے تیاری پکڑی, عملی طور پہ اقدامات کیے, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ صبح جو ہمارا اظہار تشکر کا پروگرام ہوگا وہ یہاں پہ موجود ہوں گے. تمام ملازمین کو ایک دفعہ پھر سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں. دیگر صوبوں کے حوالے سے قائدین آپ کو خود ڈائریکشن بھی دیں گے. ایک ہی نعرہ ہے, آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس زندہ باد, ہم سب ایک ہیں, ملازمین اتحاد زندہ باد. بہت شکریہ.